اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک. اے اللہ، تیری دی ہوئی بھلائی کے سوا کوئی بھلائی نہیں، اور تیری فعال کے سوا کوئی فعال نہیں، اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سفر کا مہینہ. سفر قمری کیلنڈر کا دوسرا مہینہ ہے جس کے حوالے سے لوگوں میں بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں. ایک طرف اس کے ساتھ بہت سی توہمات اور بدشگونیاں وابستہ کر لی گئی ہیں، اور دوسری طرف ان کے خود ساختہ حل بھی تلاش کر لیے گئے ہیں. مثلاً اس مہینے میں شادی نہ کرنا، چنے ابال کر محلے میں بانٹنا کہ ہماری بلائیں دوسروں کی طرف چلی جائیں، آٹے کی 365 گولیاں بنا کر تالابوں میں ڈالنا تاکہ بلائیں ٹل جائیں اور رزق میں ترقی ہو، 311 یا زیادہ بار سورۃ مزمل کا پڑھنا، اس مہینے کو مردوں پہ بھاری سمجھنا، اور اس کی 13 تاریخ کو منحوس سمجھنا جس کو 13 تیزی بھی کہا جاتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان باتوں کی ہمارے دین میں کوئی حیثیت نہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ سب لوگوں کے اپنے ذہن کی خود ساختہ باتیں ہیں. انسان کے اصل نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العزت، اور ہمارا اس پر بھرپور یقین ہونا چاہیے. لیکن افسوس کی بات یہ کہ شیطان انسان کو ہر زمانے میں حق سے دور لے جاتا رہا اور اس کو اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں، خود اپنی ذات کے بارے میں، نفع نقصان کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا کرتا رہا. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سے پہلے اہل کتاب کے اندر بھی بہت سی ایسی چیزیں پائی جاتی تھی. مثلا قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورۃ النساء آیت 51. کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جو کتاب کا ایک حصہ دیے گئے، یعنی اہل کتاب کی طرف، علم ہونے کے باوجود، کتاب آ جانے کے باوجود ان کے عقائد کس طرح کے ہیں؟ یؤمنون بالجبت والطاغوت. وہ جبت یعنی توہمات، سحر، کہانت، جادو، ٹونے ٹوٹکے، بدشگونیاں، بدفالیاں، ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں. والطاغوت، اور طاغوت پر یعنی شیطان پر یا کوئی بھی ایسی قوت جو اللہ کی اطاعت اور عبادت سے روکے، ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، ان چیزوں پر اعتماد کرتے ہیں، ان چیزوں کی طرف جاتے ہیں. وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے بارے میں کہتے ہیں، ہؤلاء، یہ لوگ، اہدی من الذین آمنوا سبیلا، راستے کے اعتبار سے ایمان والوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں. یعنی اہل کفر کو اہل ایمان کے مقابلے میں زیادہ ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں. یعنی جو لوگ جادو اور ٹونے ٹوٹکے کے کاروبار میں ملوث ہیں ان پر زیادہ اعتماد کرتے ہیں بنسبت ان کے کہ جو ایمان لا کر خالص اللہ کی توحید کے دل دادا ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے جو علم رکھتے ہوئے، کتاب رکھتے ہوئے، اپنے وقت کے مسلمان ہوتے ہوئے اس قسم کے کام کریں؟ فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ. جو لوگ جبت پر ایمان لائیں اور یہ سب کام کریں، ان لوگوں پر اللہ نے لعنت کی ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ، اور جس پر اللہ لعنت کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، اس کے لیے تو تم ہرگز کوئی بھی مددگار نہ پاؤ گی، ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا. اس لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم سب اس معاملے میں بہت احتیاط برتیں. کسی بھی قسم کی خرافات، توہمات، بدشگونیوں پر یقین رکھنا شرک میں داخل ہو جاتا ہے، انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتا ہے. اس لیے نہایت لازم ہے کہ ہم اپنی زندگیوں سے بھی ان چیزوں کو نکال دیں، اور اس کے علاوہ معاشرے میں پھیلی ہوئی ایسی توہمات کا بھی سدباب کریں، ان لوگوں تک بھی پیغام پہنچائیں تاکہ وہ بھی ان چیزوں سے باہر نکل آئیں. سفر کا مہینہ عام مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول کی عبادت کے علاوہ نہ کوئی خاص عبادت کی ہے، نہ ہمیں اس کا حکم دیا ہے. جیسے ذوالحج میں حج ہوتا ہے، روزے، صدقہ خیرات، تکبیرات وغیرہ، اور اسی طرح محرم میں 10 محرم کا روزہ رکھا جاتا ہے. لیکن سفر کے مہینے میں نہ تو کسی روزے کا حکم ہے، کھائیں پیئیں، اور نہ ہی کسی اور خاص عبادت کا حکم ہے.
اور نہ ہی آپ نے کسی خاص بلا سے بچنے کے لیے خبردار کیا ہے. کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ اس مہینے میں بلائیں نازل ہوتی ہیں یا کسی قسم کی کوئی پریشانیاں آتی ہیں یا کسی پہ یہ بھاری ہے اور کسی پہ ہلکا ہے. ہرگز نہیں، کچھ بھی ایسا نہیں. توہمات اور شگون جو اس ماہ سے منسوب کیے گئے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں. عربوں کے ہاں اس ماہ سے متعلق جو غلط تصورات پائے جاتے تھے اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ عرب حرمت کی وجہ سے 3 ماہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم میں جنگ و جدل سے باز رہتے تھے. جنگ نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ حرام مہینے تھے، اور انتظار کرتے کہ یہ پابندیاں ختم ہوں تو وہ نکلیں اور لوٹ مار کریں جو ان کا پیشہ تھا. لہذا سفر شروع ہوتے ہی وہ لوٹ مار، رہزنی اور جنگ و جدل کے ارادے سے جب گھروں سے نکلتے تو ان کے گھر خالی رہ جاتے. یوں عربی میں یہ محاورہ سفر المکان، گھر کا خالی ہونا، مشہور ہو گیا. تو اسی سے لفظ صفر بھی ہے. صفر میں کتنے نمبر ہوتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، خالی. ٹھیک ہے. سفرن اور صفرن کے معنی ہے خالی ہونا. جیسے صفر کا ہندسہ عربی میں کہتے ہیں بیتن صفر من المتاع، گھر سامان سے خالی ہو گیا یا گھر سامان سے خالی ہے. ہم بھی جب کسی چیز کی بالکل نفی کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ زیرو لیول. تو بس یہی سمجھے کہ سفر اور صفر جو ہے اس میں کسی بھی چیز کے نہ ہونے سے پھر یہ توہمات منسوب کر لیے گئے کہ اس میں کوئی خیر نہیں ہوتی اور مصیبتیں آتی ہیں. اتفاق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز بھی اس مہینے میں ہوا تو اس سے لوگوں کا اور زیادہ وہم پختہ ہو گیا کہ نعوذ باللہ یہ مہینہ مصیبتوں کے آنے کا مہینہ ہے. حالانکہ اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے. مشہور محدث اور تاریخ دان سخاوی نے اپنی کتاب المشہور فی اسماء الایام والشہور میں ماہ سفر کی یہی وجہ تسمیہ لکھی ہے. عربوں نے جب دیکھا کہ اس مہینے میں لوگ قتل ہوتے ہیں، یعنی زیادہ لوگ، کیونکہ جنگ و جدل ہوتی تھی 3 مہینے کی بریک کے بعد، اور گھر برباد یا خالی ہوتے ہیں، تو انہوں نے اس سے یہ شگون لیا کہ یہ مہینہ ہمارے لیے منحوس ہے، اور گھروں کی بربادی اور ویرانی کی اصل وجہ پہ غور نہ کیا، نہ ہی اپنے عمل کی خرابی کا احساس کیا، نہ لڑائی جھگڑے اور جنگ و جدل سے خود کو باز رکھا، بلکہ اس مہینے کو ہی منحوس ٹھہرا دیا. جبکہ نحوست کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. اور ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے گلے میں لٹکا رکھا ہے، اور قیامت کے روز ہم ایک کتاب اس کے لیے نکالیں گے جسے وہ کھلا ہوا پائے گا. پڑھ اپنا نامہ اعمال، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے. یہ آیت واضح کرتی ہے کہ انسان کی نحوست کا تعلق اس کے اپنے عمل سے ہے، جبکہ عموماً وہ یہ سمجھتا ہے کہ نحوست کہیں باہر سے آتی ہے. چنانچہ وہ کبھی کسی انسان کو، کبھی کسی جانور کو، کبھی کسی عدد کو اور کبھی کسی مہینے کو منحوس قرار دینے لگتا ہے. عربی میں نحوست کے لیے لفظ طیرہ استعمال ہوتا ہے جو طیرن سے ہے، جس کے معنی ہے پرندہ. عرب چونکہ پرندے کے اڑانے سے فال لیتے تھے، اس لیے طائر بدفالی کے لیے استعمال ہونے لگا، یعنی برا شگون، بیڈ اومن. اسلام میں کوئی دن، جگہ یا انسان منحوس نہیں، بلکہ دراصل وہ انسان کا اپنا طرز عمل، رویہ، اخلاق اور طریقہ ہوتا ہے جو اس کے لیے مختلف آزمائشوں کا سبب بن جاتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. کوئی بھلائی جو تمہیں پہنچے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور کوئی برائی جو تمہیں پہنچے وہ تمہارے اپنے نفس کی طرف سے ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ برا شگون یا کوئی بری چیز باہر سے نہیں، خود انسان کے اپنے اندر سے آتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ چہرے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں. عام طور پر لوگ میک اپ کر کے یا ظاہری کچھ خوبصورتی کی وجہ سے کوئی معیار مقرر کر لیتے ہیں خوبصورتی کے، اور اس کے مطابق لوگوں کو جانچتے پرکھتے ہیں. حالانکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض معمولی چہرے بھی بہت اٹریکٹیو ہوتے ہیں، اور بعض جو چہرے ہیں ان کے نقش و نگار بھی بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن پھیکے سے ہوتے ہیں، بے روح سے، ان میں کوئی اٹریکشن نہیں ہوتی. کیا وجہ ہوتی؟ اصل خوبصورتی کس چیز کا نام ہے؟ اندر کی خوبصورتی. جن کا اندر خوبصورت ہوتا ہے، جن کے اندر ایمان ہوتا ہے، تقویٰ ہوتا ہے، خوف خدا ہوتا ہے، ان کے چہروں پر ایک روشنی آ جاتی، ایک نور آ جاتا ہے، خود بخود ان کے اندر ایک اٹریکشن آ جاتی. تو
اس کا تعلق رنگ اور بہت نقش و نگار سے نہیں ہوتا. وہ اپنی جگہ سمجھے 5-10% یا چلے 50% ہی کہہ لیں کہ اس کا ایک حصہ ہو سکتا ہے، لیکن جو باقی حصہ ہے وہ انسان کے خیالات، اس کی سوچیں، اس کا کسی بھی چیز کو اپروچ کرنے کا جو انداز ہے یا اس کی نظر ہے یا اس کے جو اعمال ہیں وہ اس کے لیے خوبصورتی کا ذریعہ بنتے ہیں. جب کسی انسان کے اندر سخت مزاجی ہوتی تو کیا اس کے چہرے سے نظر آتی؟ نرمی چہرے سے جھلکتی؟ محبت چہرے سے جھلکتی؟ یہ سب چیزیں دنیا میں بھی عیاں ہو جاتی ہیں. اور قیامت کے دن بھی کیا ہوگا؟ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. بعض لوگوں کو آپ دیکھیں تو ان کی آنکھیں خوفناک سی ہوتی ہیں، بعض لوگوں کی آنکھیں چمکتی ہوتی ہیں، حتیٰ کہ بچوں میں بھی آپ یہ چیز نوٹ کر سکتے ہیں. کچھ آنکھیں بالکل اداس اور ویران ہوتی ہیں، اور عموماً وہ ان کے اندر کے ڈپریشن یا اس خوف کو جو ان کے اندر کہیں جمع ہوا ہے اس کو ظاہر کر رہی ہوتی. جب انسان کے اندر ایک بیزاری ہوتی ہے، گھٹن ہوتی ہے، وہ بھی چہروں سے نمایاں ہوتی. تو اگر آپ واقعی دنیا اور آخرت میں خوبصورت لگنا چاہتے ہیں تو اپنے اندر کو خوبصورت کر لیں، اپنے اندر مثبت سوچیں لائیں. اصل ایمان کیا ہے؟ اصل حیا کیا ہے؟ کہ انسان صرف ظاہر میں کچھ مصنوعی اپنے اوپر چیز نہ ڈال لے، بلکہ اس کے اندر حیا ہو، اس کے سر میں جو خیال آ رہے ہیں اور اس کے دل میں جو کیفیات ہیں اس کے بارے میں وہ کانشیس ہو کہ وہ کیا سوچتا رہتا ہے، کیا دیکھتا ہے، کیا چیز اس کے نزدیک اہمیت ہے. جو لوگ مطلبی ہوتے ہیں، دنیا پرست ہوتے ہیں، خود غرض ہوتے ہیں، لالچی ہوتے ہیں، ان کے چہرے بھی عیاں ہوتے ہیں، وہ بھی چہروں پہ آ جاتا ہے. اور جن کے اندر استغنا ہوتی ہے، عاجزی ہوتی، وہ بھی عیاں ہو جاتی. انسان کا چہرہ جھوٹ نہیں بولتا، انسان زیادہ کچھ چھپا نہیں سکتا. تو چہرے کی فکر کم کیا کریں اور زیادہ فکر اپنے دل کی. محبت، نفرت، غم، خوشی، فکر، پریشانی، ہر چیز سامنے آ جاتی ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کسی محفل میں کوئی شخص اپنے خیالوں میں کھویا ہوا اور وہ لاسٹ ہو تو باقی لوگ نوٹ نہیں کر رہے ہوتے کہ اس کو کیا ہے. اگر آپ تھکے ہوئے تو لوگ آپ کو فوراً بتا دیتے ہیں آپ کو کیا. اگر آپ بیمار ہو تو بھی آپ کے چہرے سے پتہ چل رہا ہوتا ہے. کوئی اٹینٹو ہو تو بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، اور کوئی بیزار بیٹھا ہو تو بھی نظر آ رہا ہوتا ہے. سب کیفیات جھلکتی. تو اس لیے کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، یہاں گلے میں لٹک رہا ہے، اس کا نام ہے اعمال. ٹھیک ہے نا؟ وہ کون ہے، اس کی پہچان اس کے گلے میں پڑی ہوئی ہے. کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا. اس کا نام اعمال اس کے سامنے ہوگا. اقرا کتابک، یہ سوچتے تھے، یہ نیت تھی، یہ تمہارے خیالات تھے، یہ تمہاری ڈیزائرز تھیں، یہ تمہاری تمنائیں اور آرزویں تھیں، یہ دیکھ لو. اقرا کتابک وحصل ما فی الصدور، جو سینوں میں وہ بھی نکال کے سامنے رکھ دیا جائے گا. اس لیے بہت زیادہ فکر کیا کریں اندر دل کی. وہاں نفاق ہے یا شک ہے یا حسد ہے یا بغض ہے یا نفرت ہے، کچھ بھی ہے، اس کو نکال باہر پھینکے. کیونکہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. دنیا کے سارے غم اور پریشانیاں یہی رہ جائیں گے. اصل فکر بس آخرت کی لگا لے. ایک فکر ہر فکر سے بے نیاز کر دے گی، ہر فکر کو کاٹ دے گی، اور وہ فکر آخرت ہے. تقوی میں، اللہ کے ڈر میں دنیا اور آخرت کی ساری مشکلات کا حل ہے. اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے اہل کتاب سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ اپنی کتاب کو قائم کرتے، اس پر عمل کرتے تو لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، آسمان سے بھی رزق برستا، پاؤں کے نیچے سے بھی نکلتا. رزق کی تنگی فراوانی یہ سب بھی اللہ کے ڈر کے ساتھ. اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، گناہوں سے بچیں، ساری مشکلات آسان ہو جائیں گی. لیکن یہ نقطہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. انسان کے رزق میں رکاوٹ اس کے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتی، انسان پہ حالات کی تنگی اس کے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتی. تو ہم سب کو
نحوستیں باہر سے نہیں اندر سے دیکھنی چاہیے. سب سے بڑی نحوست گناہوں کی نحوست ہے, اللہ کی نافرمانی کی نحوست ہے. جس جگہ پر نماز نہ پڑھی جائے وہ جگہ منحوس ہو جاتی. تو یہ دیکھیں کہ کہاں گناہ ہو رہے ہیں. اگر ہمارے گھروں میں ہر وقت میوزک بج رہا ہے, اور رحمت کے فرشتے کہاں سے آئیں گے؟ ہر طرف تصویریں لٹک رہی, رحمت کے فرشتے کہاں سے آئیں گے؟ خیر و بھلائی کہاں سے ہوگی؟ اگر رشوت کا مال آ رہا ہے, سود کا مال آ رہا ہے, حرام مال آ رہا ہے, کسی یتیم کی غصب کی زمین پہ گھر بنا کے رہ رہے ہیں, رحمتیں کہاں سے برسیں گی؟ نحوست تو یہ ہے, ان خرابیوں کی نحوست ہے, ان حرام کاریوں کی نحوست ہے جس کو ہم نہیں سمجھ پاتے, اور ہم بلیم کرتے ہیں دوسروں کو. اس نے نظر لگا دی, اس کا قدم ایسا پڑ گیا, فلاں کی وجہ سے مصیبت آ گئی. مصیبتیں اندر سے اٹھتی ہیں, ان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. ہر گندگی کو اپنے اندر سے نکالنے کی ضرورت ہے, چاہے وہ شرک کی گندگی ہو, جو قرآن مجید میں آتا ہے نا, فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ, بتوں کی گندگی سے بچو. اگر گھر میں بت رکھے ہوئے ہم نے تو نحوست تو آئے گی, رحمت کہاں سے آئے گی؟ تو عربوں کے ہاں عموماً جب فال لیتے تھے تو پرندوں سے لیتے تھے. تو ایسا شخص جو برا شگون لے, اس کے بارے میں آپ نے فرمایا, من ردت الطیرۃ من حاجۃ فقد اشرک. قالوا یا رسول اللہ ما کفارۃ ذلک؟ قال ان یقول احدهم اللهم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک. جو شخص کسی سے بدفعلی پکڑ کر اپنے مقصد سے لوٹ آیا, اس نے شرک کیا. صحابہ کرام نے پوچھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ فرمایا, وہ کہے اے اللہ تیری دی ہوئی بھلائی کے سوا کوئی بھلائی نہیں, اور تیری فال کے سوا کوئی فال نہیں, اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں. اب یہ شرک کیسے ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر ایک شخص گھر سے نکلا, کالی بلی راستہ کاٹ گئی تو اس نے اسے منحوس سمجھا اور وہ گھر واپس آ گیا, کام کے لیے گیا ہی نہیں. تو میں نے کالی بلی دیکھ لی تھی, وہ آگے سے گزر گئی تھی, تو میں نے سوچا کہ اب میرا کام ہوگا نہیں, اس لیے میں واپس آ گیا. یہ شرک ہے, یہ شرک ہے. اور یہ اس قسم کا شرک ہے کہ جس کو ہمارے معاشرے میں کھیل مذاق کے طور پہ لیا جاتا ہے, ان کو برا بھی نہیں سمجھتا. لوگ ایک دوسرے کے سامنے ایسی باتیں کھلے عام مجلسوں میں کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی کسی کو روکتا ہی نہیں ہے, اور کوئی احساس بھی نہیں کرتا کہ وہ کس قسم کا جملہ بول رہا ہے. بظاہر یہ ایک معمولی سی بات ہے, مگر حقیقت میں یہ شرک ہے, کیونکہ کسی بھی شخص کا نفع یا نقصان بلی کے ہاتھ میں نہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اپنی لاپرواہی کی وجہ سے کوئی کام خراب ہو جاتا ہے, اور شیطان ہمیں سجاتا ہے کہ یہ ساری خرابی فلاں کی وجہ سے ہوئی, ہم اس کو بلیم کرنے لگتے ہیں. آج صبح صبح اس کا منہ دیکھ لیا تھا اس لیے فلاں اور فلاں کام خراب ہو گیا, یہ جملہ بھی نہیں بولنا چاہیے. اسی طرح آنکھ پھڑکنے سے خوف زدہ ہو جانا, یہ ہاتھ میں کھجلی ہونے سے امید لگا بیٹھنا کہ آج مال ملے گا, یہ جوتے پہ جوتا آ گیا تو سفر پیش آئے گا. رنگوں سے شگون لینا بھی ہمارے معاشرے میں عام ہے. مثلا سیاہ رنگ نہ پہننا کہ بیمار پڑ جائیں گے, ہمارے خاندان میں سیاہ رنگ جو ہے وہ ایسے اور ایسے اثرات رکھتا ہے, اس قسم کی باتیں کرتے ہیں لوگ, یہ رنگ ہمیں سوٹ نہیں کرتا. یا یہ کہ احترام کے منافی کیونکہ خانہ کعبہ کا غلاف کالا ہے, سب جوتا نہ پہننا کہ بے ادبی ہوگی کیونکہ گنبد کا رنگ سبز ہے. تو یہ خود ساختہ طور پر کچھ چیزوں کو حلال یا حرام کر لینا ہے, اس کی بھی ہمیں اجازت نہیں ہے. یعنی اپنے طور پر جو تمہاری زبانیں جھوٹ گھڑتی ہیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے, ایسا مت کہو, اس کی اجازت نہیں ہے. یہ سب وسوسے اور توہمات ہیں جن کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ شیطان انسان کو شرک میں مبتلا کر کے اس کے اعمال ضائع کروائے. یہ سب شیطانی حربے ہیں. یہ توہمات اور بدشگونیاں انسان کو اندر سے کمزور کر دیتی ہیں. انسان پر کون سا کام کر پائے گا کہ اگر ہر چیز کے ساتھ اس نے کوئی نہ کوئی فکر باندھی ہوئی یا کوئی وہم کرتا ہے. اس کے برعکس اللہ کی ذات پر ایمان اور توکل انسان کو جرت, بہادری اور اعتماد دیتا ہے, اسے جینے کا ڈھنگ سکھاتا ہے. چنانچہ ایسے کسی بھی خیال کو دل سے نکال کر اللہ پر توکل کرتے ہوئے اپنا کام جاری رکھنا چاہیے. عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الطیرۃ شرکن الطیرۃ شرکن ثلاثا, یعنی 3 بار فرمایا, وما منا الا ولکن اللہ یذہبہ بالتوکل. بدشگونی شرک ہے, بدشگونی شرک ہے, 3 بار کہا, اور ہم میں سے کوئی ایسا نہیں مگر اسے وہم ہو جاتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ توکل کی وجہ سے اسے دور کر دیتے ہیں, ورنہ تو انسان کچھ کرنے کے قابل ہی نہ رہے. تو اصل نفع اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے.
یہی چیز انسان کی توحید کو پختہ کرتی ہے. علیہ توکلت و الیہ انیب. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.